بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اپنے نبی سے فرماتے سب سے پہلی وحی جو آسمان سے اپنے نبی پر نازل ہوئی وہ علم کی وحی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھیے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اللہ کے حکم سے۔ جب فرشتے نے دبایا تو اللہ کے حکم سے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ دولت ہے جو انسان کو ترقی دلاتی ہے، انسان کو عزت دلاتی ہے، انسان کو کامیابی دلاتی ہے، انسان کو اعلیٰ مقام دلاتی ہے، انسان کو ایک ذلت اور رسوائی اور اندھیری سے نکال کر روشنی، چمک اور کامیابی کی طرف پہنچاتی ہے۔ علم سے انسان پہچانا جاتا ہے، علم سے انسان کی خوبی اور اس کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتا ہے۔ علم ہی تو ہے جس کے ذریعے سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس علم والے کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ایک علم والا اور بغیر علم والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لا نستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا اپنے علم کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لے گا اور اچھے اور برے میں فرق اور تمیز پیدا کر لے گا۔ بغیر علم والا بھٹک جائے گا، رہ جائے گا، کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی اس کی غلامی کرے گا، کبھی اس کی غلامی کرے گا۔ علم والا اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، علم والا ڈاکٹر بن جائے گا، علم والا انجینئر بن جائے گا، علم والا کلکٹر بن جائے گا، علم والا جج بن جائے گا، علم والا بڑے سے بڑا سائنسداں بن جائے گا جو ٹرین بنائے گا، پلین بنائے گا، دنیا کی قسم قسم کی ایجادات پیدا کرے گا، نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا۔ کیوں؟ علم والا، اس کے پاس میں علم ہے، دنیا کا علم، دین کا علم، ہر چیز کا علم۔ جب اس کے پاس میں اس نے علم حاصل کیا تو اس نے بڑے بڑے مقام حاصل کر لیے، بڑی بڑی اعلیٰ مرتبے حاصل کر لیے، بڑے بڑے اونچے مقامات کو وہ پہنچ گیا علم کی وجہ سے۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ آج دنیا کے باطل پرست، دنیا کے دل دادا، دنیا کو چاہنے والے، دنیا پرست اس انسان کو یہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ انسان علم والا بنے، انسان ترقی کرنے والا بنے، انسان اعلیٰ مقام حاصل کرے، انسان اپنے رب کو پالے، اپنے رب کو حاصل کر لے، اپنے رب کو راضی اور خوش کر لے۔ یہ دنیا کے دل دادا، دنیا کے چاہنے والے، دنیا کی باطل حکومتیں، دنیا کی نافرمان حکومتیں، دنیا کی فاسق اور فاجر حکومتیں یہ چاہتی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے، نہ اس کو دین کا علم، نہ اپنے رب کا علم، نہ اپنے آخرت کا علم، نہ کھانے کا علم، نہ پینے کا علم، نہ سونے کا علم، کوئی کسی چیز کا اس کے پاس میں علم نہ ہو۔ بالکل جس طریقے سے جانور زندگی گزارتے ہیں، نہ کھانے کا طریقہ، نہ پینے کا طریقہ، نہ سونے کا طریقہ، بلکہ اس سے بھی بدترین زندگی گزارنے والے بن جائے۔ دنیا کی حکومت یہ چاہتی ہے، آج دنیا کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ محمد علی جوہر یونیورسٹی جس کو اعظم خان نے تیار کیا اور بنایا، 500 ایکڑ زمین میں اس کو بنا کر تیار کیا۔ کیوں بنایا بھائی؟ وہ اس کو اس لیے بنایا کہ اس کے اندر ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے انسان علم حاصل کریں، پڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، ملک کو اعلیٰ مقام تک لے جائیں، ملک کو بہت اونچی طریقے پر لے جائیں، علم حاصل کر کے خود بھی روزگار حاصل کریں، نوکری پائیں، اعلیٰ مقام۔ کیا تم نیچے جاؤ۔ لیکن دنیا یہ نہیں چاہتی، دنیا کی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ انسان ترقی کرے، انسان اعلیٰ مقام حاصل کرے، انسان پڑھ لکھ کر انسان بن جائے۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں، جاہل رہیں، ان پڑھ رہیں،
دنیا پرست رہیں، ہماری نوکری کرتے رہیں، ہماری غلامی کرتے رہیں، ہمارے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں، ہماری چپلیں سیدھی کرتے رہیں، ہماری دریاؤں کو بچھاتے رہیں. یہ علم اس لیے آج دنیا کے باطل پرست، دنیا کے دل دادا، دنیا کو چاہنے والے، جس کو 500 ایکڑ زمین میں محمد علی جوہر یونیورسٹی جس کو اعظم خان نے تعمیر کیا تھا، بنایا تھا، آج اس کو گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کو گرانا مقصود نہیں ہے، ایسی تو ہزاروں گرا دی اور ہزاروں بن جائیں گی، لیکن ان کے دلوں کے اندر فتور ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور دشمنی بھری ہوئی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ایک انسان علم حاصل کر کے آگے پہنچے، کلکٹر بنے، جج بنے، انسان بنے اور اپنے جو ہے ملک کو ترقی پر لے جائے. یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک بھی کھڈے میں چلا جائے، ملک بھی تباہ اور برباد ہو جائے اور انسان بھی بالکل جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ، بے دین سے بے دین ہو کر اپنی دنیا بھی کھو بیٹھے، اپنی آخرت بھی کھو بیٹھے، اپنے مالک کو بھی بھول جائے اور اپنی دنیا کے اندر بھی مزدوری کر کے اپنے پیٹ کو پالتا رہے اور علم سے بالکل دور ہو جائے. آج یونیورسٹیوں پر، مدارس پر، مساجد پر، پڑھے لکھوں پر سکنجہ کسا جا رہا ہے. ان کو بے دین کرنے کی، علم سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. جو صحیح بات بتلاتا ہے، علم کی بات بتلاتا ہے، دین کی بات بتلاتا ہے، انسان کو اپنے رب سے تعارف کرواتا ہے، اپنے رب کا تعارف کرواتا ہے، حقیقت و سچائی کی بات بتلاتا ہے، وہ علم ان کو برا لگتا ہے. یہ علم ان کو برا لگتا ہے، یہ اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں، علم کی مخالفت کرتے ہیں، علم والوں کی مخالفت کرتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، علم تو وہ ہے جو انسان کو، دیکھو، ایک علم ہے، ایک دولت ہے. ان کے اندر کتنا بڑا فرق ہے. دولت فرعون، نمرود، قارون، شداد، ان کا ورثہ ہے. یہ چھوڑ کر گئے جبکہ تباہ اور برباد ہو گئے. دولت نے ان کو نیست و نابود کر دیا. علم انبیاء کا ورثہ ہے. جس نے علم کو حاصل کیا وہ نبی کے وارث کہلائے اور دنیا میں بھی چمکے اور آخرت میں بھی چمکیں گے اور آخری سانس تک چمکتے رہیں گے. علم انسان کو ترقی دلاتا ہے، علم انسان کو عزت دلاتا ہے، علم انسان کو اعلیٰ مقام دلاتا ہے. ایک دولت ہے، جو دولت اس انسان کے پاس میں آ گئی، اس کے پاس میں تکبر آئے گا، گھمنڈ آئے گا، غرور آئے گا، میپن آئے گا اور اپنے کمزوروں پر، اب سے نیچے ماتحت لوگوں پر وہ ظلم زیادتیاں کرے گا، ان کو ستائے گا، ان کو پریشان کرے گا اور ان کے حق کو دبانا چاہے گا. کب؟ جب اس کے پاس میں دولت آئی. اور ایک انسان کے پاس میں جب علم آتا ہے تو علم کے ذریعے سے انسانوں کو، دوسروں کو سمجھاتا ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ان کی بھلائی کی فکر کرتا ہے اور یہ اس کی یہ سوچ اور یہ فکر میں لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ غلط راستے کو چھوڑ کر، غلط بات کو چھوڑ کر یہ صحیح راستے پر آ جائے، علم کے راستے پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، سمجھ کے راستہ پر آ جائے. تو دولت انسان کو عقل کی طرف لے جاتی ہے، فخر کی طرف لے جاتی ہے، بے بنیادی کی طرف لے جاتی ہے. علم انسان کو اللہ سے معرفت کرواتا ہے، اللہ کا معرفت کرواتا ہے، آخرت کا خوف دلاتا ہے، آخرت کا احساس دلاتا ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، چھوٹے بڑے سے انسان سے جو ہے چھوٹے بڑے کا ادب اور تہذیب سکھاتا ہے. علم سے انسان ہے. جس کے پاس میں علم نہیں وہ انسان کچھ بھی نہیں. جب ایک انسان کے پاس میں دولت آتی ہے تو دولت کو بانٹی جا سکتی ہے، دولت کو تقسیم کی جا سکتی ہے، دولت بھائی کے اندر حصہ ہو جائے گا. لیکن ایک علم ہے، علم اگر کسی کے پاس میں آ گیا، تو ایک علم بٹے گا نہیں، علم گھٹے گا نہیں، علم ترقی ہی کرتا چلا جائے گا. دولت بانٹی جا سکتی ہے، علم کو انسان بانٹ نہیں سکتا. علم انسان کو عزت دلائے گا، اپنے رب کا معرفت کروائے گا، آخرت کا استحضار کروائے گا. علم کے ذریعے سے انسان بن جائے گا. علم ہی تو ہے جس کے ذریعے سے انسان کو آج دنیا کے اندر ترقی پہچانا جاتا ہے، اس کا نام روشن ہے. جس کے پاس میں علم نہیں، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ بولنے کا طریقہ ہے، نہ چلنے کا طریقہ ہے، نہ کپڑے کا، نہ کھانے کا، پینے کا کوئی طریقہ، کوئی شعور نہیں. علم کے ذریعے سے انسان ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، علم وہ ہے میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، جو اپنے رب کا معرفت کرواتا ہے، اپنے رب کی معرفت کرواتا ہے، اپنے رب کے پاس پہنچاتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے علم کو حاصل کریں. اللہ کو راضی اور خوش کریں گے، اللہ بھی ہم کو راضی اور خوش کرے گا. دین کا علم وہ ہے جو اپنے رب کا اپنا رب کا خوف دلائے گا، رب کا احتجاج کروائے گا، رب راضی ہوگا، اللہ راضی اور خوش ہوگا.
اور ایک ہے دنیا کا علم. جو انسان دنیا کا علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ترقی کرے گا, دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرے گا, دنیا کے اندر عزت پائے گا, دنیا کے اندر راحت اور سکون پائے گا, دنیا کے اندر جو چاہے گا وہ ترقی کر لے گا. لیکن دین کا علم وہ ہے کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنا رب کو پالے گا. جس نے اپنے رب کو پا لیا, جس نے اپنے رب کو حاصل کر لیا, جس نے اپنے رب کو پا لیا وہ دنیا اور آخرت کو ساری نعمتوں کو پا لیا. اور جس نے رب کو ضائع کر دیا اور دنیا کی دولتوں کو حاصل کر لیا. آج لڑائی دنیا کے اندر صرف دولت کی لڑائی ہے, مال کی لڑائی ہے, خزانے کی لڑائی ہے. اور یہ مال اور یہ دولت نہ کسی کے ساتھ میں تھا, نہ کسی کے ساتھ میں ہے, نہ کسی کے ساتھ میں رہے گا. علم انسان کے ساتھ میں ہے, علم انسان کو ترقی دلائے گا, اور علم انسان کے ساتھ میں قبر میں جائے گا. جس کے پاس میں علم, بڑی بڑی کتابیں, بڑے بڑے ذخائر, بڑے بڑے کتب خانے, بڑے بڑے لائبریری لکھ کر چلے گئے, وہ انسان آج بھی ان کا نام روشن ہے. لیکن جس کے پاس میں علم ہے, علم کی وجہ سے تو انسان ترقی کرتا ہے. دولت کی یہ لڑائی ہے, دولت یہیں رہ جائے گی. آج میرے پاس میں ہے, کل اس کے پاس میں چلے جائے گی, اس کے پاس سے تیسرے کے پاس میں چلے جائے گی, تیسرے کے پاس سے چوتھے کے پاس میں چلے جائے گی. یہ ایک دوسرے کے پاس میں جات چلی جائے گی. یہ کسی کے پاس میں رہنے کے لیے نہیں آئی, یہ دولت دوسرے کے پاس میں چلی جائے گی. علم انسان کے ساتھ میں جائے گا, سینے کے اندر جائے گا, رب کے پاس میں جائے گا, رب کی معرفت کرائے گا, رب کا خوف دلائے گا. علم انسان کے ساتھ میں جائے گا, دنیا میں بھی ترقی دلائے گا اور آخرت میں بھی انسان کو ترقی دلائے گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے وہ علم حاصل کریں جس سے دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے, اپنے رب کی معرفت بھی ہو اور دنیا کے اندر بھی ترقی ہم حاصل کریں. آج